وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ یہ تو زمین میں خون ریزی کریں گے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اے میرے فرشتوں، اس انسان کو دیکھو، یہ 4-5 فٹ کے وجود والا انسان، جس کے سینے میں دل بھی دھڑکتا ہے، خواہشات بھی آتی ہیں، شہوات بھی آتی ہیں، پیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن یہ مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ لگ رہا ہے۔ یہ اللہ مقصد زندگی یاد کروانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھ کے اللہ سے یاد کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو روزہ رکھا اس مہینے میں، اللہ یہ جو تو پریکٹس کروا رہا ہے ہمیں اپنی اطاعت کی، اپنی بندگی کی، اے مولا کریم ہم ساری زندگی، اے اللہ ساری زندگی تیرے اشاروں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں گے۔ اور یہ ایمان ہی تو ہے، حکم دیا کھانا کھاؤ، سحری کا وقت ہے، جی نہیں بھی چاہتا، اس ایمان کے تقاضے کے مطابق انسان سحری کھا رہا ہے۔ اور یہ ایمان ہی تو ہے، بد کمرے ہیں، حلال بیوی ہے، رب تعالیٰ پر ایمان ہے، اور اس نے روک دیا رمضان المبارک کے دنوں میں رکا ہوا انسان۔ اور یہ ایمان ہی تو ہے کہ سامنے طرح طرح کے مشروبات ہیں، کھانے کی لذیذ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کی صدا کا منتظر ہے کہ جب آذان کا وقت ہوگا، آذان ہوگی تو میں اپنا روزہ افطار کروں گا۔ یہ ایمان ہے، اور اس کی اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں کہ میں اور آپ اقرار کریں کہ اے اللہ ہم ساری زندگی تیرے حکموں کے مطابق بسر کریں گے۔ اللہ کا حکم مان کے ہم حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں، صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک یہ اللہ پاک پریکٹس کروا رہے ہیں۔ یہ ایک مقصد ہے روزے کا جو اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں بیان فرمایا، اور دوسرا مقصد اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو ہدایت دی، اللہ پاک نے جو رہنمائی دی، اللہ پاک نے جو توفیق بخشی روزہ رکھنے کی، قیام کرنے کی، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں اپنی نیت کو خالص کر لو۔ اور نیت کا خلوص یہ روزہ سکھاتا ہے، روزہ سکھاتا ہے۔ باقی سارے نیک عمل ان میں ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن یہ روزہ ایسا عظیم عمل ہے، اس میں ریاکاری کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ یہ بندے کو ہی معلوم ہے، بند کمروں میں بھی ہے، پینے کی چیزیں بھی دستیاب ہیں، لیکن وہ پیتا نہیں ہے۔ یہ چھپا ہوا عمل ہے، اور میرے مالک نے اسی لیے فرمایا اس چھپے ہوئے عمل میں جس نے جتنی ریاضت کی، جتنا اس کا اخلاص ہوا، اور جتنی اس نے محنت کر دی، جتنا اس نے اپنے مالک کو منا لیا، فرمایا اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے فرشتوں بس میرے بندے کے نامہ اعمال میں لکھو یہ روزہ دار ہے، اس کے اجر اور ثواب کو میرے فرشتوں تم کاؤنٹ کر سکتے ہی نہیں ہو۔ یہ تو ریاکاری سے پاک ہے۔ اور تیسرا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی یہ میرے اور آپ میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے یہ عہد کر لیں کہ اللہ میں زندگی تیرے حکم کے مطابق گزاروں گا، لیکن اس عہد پر ساری زندگی اللہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ کبھی میں بھٹک جاتا ہوں، کبھی میں گمراہ ہو جاتا ہوں، کبھی میں عصیاں میں چلا جاتا ہوں، قرآن سنتا ہوں تو ایمان کو جلا ملتی ہے، قرآن سے دور جاتا ہوں ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے، گناہوں میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی پریکٹس کروانے کے لیے، اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ پاک نے روزہ مقرر کیا تاکہ ہم ایک مہینے میں ریگولر روزہ رکھ کے ہم آئندہ آنے والی زندگی میں اطاعت الہی کے پابند ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے رب تعالیٰ کا باغی بنانے کی دو چیزیں ہیں۔
ایک انسان کا پیٹ اور ایک انسان کے پیٹ کے نیچے اس کی شہوت ہے. یہ دو چیزیں انسان کو حیوان بنا دیتی ہیں. یہ دو چیزیں رب تعالیٰ کا باغی اور نافرمان بنا دیتی ہیں. یہ دو چیزیں انسان کو انسانیت سے نکال کے حیوانیت میں لے جاتی ہیں. بلکہ اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا یہ حیوانوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، حیوانوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اللہ پاک نے انہی دو چیزوں پہ پابندی لگا کے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. روزے کی حالت میں نہ پیٹ پوجا کر سکتے ہو، نہ اپنی شہوت کی تکمیل کر سکتے ہو. کہا اس کو روکو، اس کو ایک روٹین میں لے کے آؤ. لیکن یہ بھی نہیں میرے رب نے کیا کہ بالکل کاٹ کے رکھ دیا انسان کی شہوت کو، انسان کے پیٹ کو بالکل کاٹ کے رکھ دیا ہو. کہا نہیں، اللہ پاک کیا چاہتے ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو آسانی چاہتے ہیں. کیا آسانی دی؟ پہلی شریعتوں میں 24 گھنٹے کا روزہ ہے، ایک دن اور ایک رات کا روزہ ہے. کہا آسانی یہ ہے صبح صادق سے لے کے اس وقت سحری کھاؤ، یہ بھی امر اور حکم ہے. شام سورج غروب ہونے تک کا روزہ ہے. اور یہ رب وہ پریکٹس کروا رہے ہیں جو ایک صحت مند بالغ انسان، تندرست انسان اس پریکٹس کو کر سکتا ہے، اس کے لیے ممکن ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں کسی مشکل میں تو نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ پاک نے کسی مشکل میں انسان کو ڈالا ہی نہیں. کہا اس پیٹ کا بھی اگر خیال نہ کیا تو انسانیت ختم ہو سکتی